السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ حضرات، پیغام فلاح تزکیہ کورس اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ اسے جو موقع بھی ملے وہ اسے غنیمت سمجھے، نیکی کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ یہی نیکیاں ہی قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ ذرہ برابر نیکی بھی کبھی ضائع نہیں جائے گی، اور اللہ کے فرشتے نوٹ فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن صرف اللہ کی رضا کے لیے پیغام فلاح کورس میں آنا، اس کی دعوت دینا اور اس میں گفتگو کرنا، روز قیامت شاید ہماری نجات کا باعث بن جائے کہ کوئی بھی ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، تو وہ جہنم سے نجات کا باعث بن جائے گی۔ آج اپنے معاشرے اور ماحول کو دیکھ کر ایک دکھ سا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایمان والے کو ہونا بھی چاہیے، کہ آخر ہم اتنے دنیا کے چاہت مند کیوں ہو گئے ہیں؟ دنیا، مال، دولت، پیسہ اور دنیا کے عہدے، اتنے چاہت مند اس کی کیوں، اور آخرت کی فکر سے اتنے غافل کیوں؟ نار جہنم، دوزخ کی آگ، اس سے اتنے لاپرواہ کیوں ہے؟ اور پیاری جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا اتنا شوق کیوں نہیں ہے؟ ہم گناہوں کے اتنے دلدادہ کیوں ہو چکے ہیں؟ گناہوں کی لذت کیوں ہمارے اندر رچ بس چکی ہے؟ اور رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں سے کیوں نکل چکی ہے؟ اللہ رب العزت کی چاہت اور رب العزت کے حکم کی پابندی آخر کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہماری محفلیں وہ گھروں کی ہوں، مسجدوں کی ہوں، چوک چوراہے کی ہوں یا دکانوں کی ہوں، وہ خوف الہی کے تذکرے سے خالی کیوں ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور ہر وقت محفل میں گناہ اور گناہوں کے تذکرے آخر کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ لگتا ایسے ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو صحیح، مگر اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہو کے رہ جائیں، جب ہمیں نیکی بلائے تو ہم لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ اتنی اللہ کی محبت ہو کہ کہیں اللہ کا نام آ جائے تو فرق جذبات سے ہماری آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ دراصل دلوں میں وہ اللہ کا اتنا خوف نہیں ہے کہ جو ہی گناہ کی طرف قدم بڑھنے لگے تو دل کانپ اٹھے، دل لرز اٹھے، جسم کانپ اٹھے کہ میرا کیا بنے گا، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میں آگ کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں چل جاؤں گا، میں راکھ کا ڈھیر بن جاؤں گا، میرا حشر برا ہوگا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ غضبناک ہو جائے گا۔ عذر تو ہم بڑے پیش کرتے ہیں، بہانے تو ہم بہت پیش کرتے ہیں، اور مطمئن ہونے کی اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھی، داڑھی کیوں نہیں رکھی، پردہ کیوں نہیں کیا، حرام کیوں نہیں چھوڑا، برے کام کیوں کرتے ہیں؟ دل کو مطمئن کریں گے، اوروں کو بھی مطمئن کریں گے، اوروں کو بھی مطمئن کریں گے کہ یہ وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں سبب ہے۔ لیکن سوال میرے مطمئن ہونے کا نہیں ہے، سوال آپ کے مطمئن ہونے کا نہیں ہے، سوال اپنے دل کو مطمئن کرنے کا نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ بھی مطمئن ہوا ہے؟ کیا اللہ بھی ہمارے عذر کو قبول کرے گا؟ کیا اللہ ہمارے عذر کو مان لے گا؟ کتنے بہانے ہم بناتے ہیں دین سے دوری اختیار کرنے کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں اتنا دین بھی اچھا نہیں ہوتا، اتنا زیادہ عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ 15ویں صدی ہے، اس دور میں اتنا ہی عمل کرنا ٹھیک ہے، اتنا ہی بہتر ہے۔ بڑے دیندار دیکھے ہیں جی، کوئی لازمی ہے کہ ہم مسجد میں آ جائیں، اذان دیں، نماز پڑھائیں، خطبہ دیں، کوئی لازمی ہے تبلیغ کرے، کوئی لازمی ہے اتنے دیندار بن کے رہے؟ کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ آپ ماشاء لا کر رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور معاشرے پہ آپ کی نگاہ بھی ہے۔ ذرا حالات کا تجزیہ کریں، دیکھیں کہ دنیا گناہ کیوں کر رہی ہے۔ سینمے بنے ہوئے ہیں، تھیٹر کھلے ہوئے ہیں، برائی نشو و نما ہو رہی ہے، ہر آئے روز گناہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ ذرا معاشرے کا موڈ دیکھیں اور دکھی دل کے ساتھ سوال کریں کہ آخر آپ دین پہ مکمل عمل کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، ہم نے دین کی بعض چیزوں کو لیا ہوا ہے، بعض چیزیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ عقیقہ ہوتا ہے، کانوں میں اذان ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، مولوی صاحب سے نکاح ہوتا ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دین پہ عمل کیا ہوا ہے۔ مگر سوال یہ پوچھے کہ آخر مکمل دین پہ عمل ہم کیوں نہیں کرتے؟ بہانہ، عذر کیا ہے، وجہ اور سبب کیا ہے؟
تو اکثر آپ یہ جواب سنیں گے کہ دین پہ عمل تو کر لے مگر لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا، اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں، دکانیں بند کر کے حرام نہ کماؤں، سودی کاروبار نہ کروں، رشوت نہ لوں، تو لوگ کہیں گے اتنی دیر سے نوکری کر رہا ہے، پٹواری ہے، تھانے دار ہے، سپاہی ہے، افسر ہے، ٹیچر ہے، تو نے کمائی کچھ نہیں، تو مکان اپنا نہیں بنا سکا، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی تو رکھ لوں مگر دنیا کیا کہے گی، نصف پنڈلی پہ کپڑا تو رکھ لو مگر لوگ کیا کہیں گے، پردہ تو کر لو مگر لوگ کیا کہیں گے، کس عمر میں جا کے پردہ شروع ہو گیا، پردہ تو بچیوں کو کروا لو مگر لوگ کیا کہیں گے، ایک یہ جواب سامنے آئے گا، بدقسمت معاشرہ ہے، بدقسمت ماحول، بدقسمت دنیا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، معاشرے کا ڈر ہے، ماحول کا ڈر ہے، سوسائٹی کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے، معاشرے کی ریت کا ڈر ہے، خاندان، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار، اعزا و اقارب کا ڈر ہے، برادریوں کا، بازار والوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں نہیں کہ اللہ کی بات کو ماننا تھا، میں گناہ تو چھوڑ دوں مگر معاشرہ کیا کہے گا، میں نافرمانی تو چھوڑ دوں، میں گانے فلمیں تو چھوڑ دوں، ایک اداکار توبہ کم کیوں کرتا ہے، ایک گویا، ایک میراثی، ایک بانڈ، ایک بینڈ باجے بجانے والا، ایک گلوکار گاند پھیلانے والا آخر توبہ کیوں نہیں کرتا، معافی کیوں نہیں مانگتا، جی توبہ تو کر لو مگر لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی گانے گاتا رہا، اب اس کو مسجد یاد آ گئی ہے، اب اس کو حج یاد آ گیا ہے، میں مسجد میں نماز پڑھنے تو آ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، اس کو کب یہ سب کچھ یاد آ گیا ہے، مسجد میں یاد آ گیا ہے، ساری زندگی مسجد سے باہر رہا اور اب مسجد کا رخ کر لیا ہے، میں داڑھی تو رکھ لوں، لوگ کہیں گے اب بوڑھا ہو گیا اسے داڑھی یاد آ گئی ہے، پہلے کہاں تھا یہ، میں زنا تو چھوڑ دوں، میں چودراہٹ چھوڑ دوں، قتل و غارت چھوڑ دوں، میں قبضہ گروپ بننا چھوڑ دوں، میں لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دوں مگر میری عزت نہیں رہتی، میں کس طرح توبہ کر لوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، بہانے بناتا ہے، عذر بناتا ہے کہ توبہ تو کر لو مگر دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اب اس نے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لیا، اب اس نے پردہ کر لیا، اب یہ توبہ کی طرف آ گیا ہے، اب یہ معافی مانگ رہا ہے، دیکھو جی اب اس کی آنکھ سے آنسو بڑے نکل رہے ہیں، اب یہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے، اب یہ درس سننے کے لیے آتا ہے، کبھی کہاں جاتا تھا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، سب سے بڑا جواب یہی ہوتا ہے۔ حکمرانوں سے پوچھو کہ وہ اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے، اقتدار والوں سے پوچھو وہ اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے، تو جواب آئے گا ہم اسلام تو نافذ کر دیں، حدود اللہ کو قائم تو کر دیں، یو این او کا بائیکاٹ تو کر دیں، ظالموں سے دوری اختیار تو کر لیں، امریکہ سے یاری چھوڑ دیں، مگر دنیا کیا ہمیں کہے گی، یہ الگ سی قوم ہے، الگ سی لوگ ہیں، یہ کیا اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، معاشرے میں رہنا نہیں چاہتے، آخر دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی، ورنہ اسلام تو ہم نافذ کر دیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں صحیح عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے، توحید کا پتہ چل گیا ہے، دین کی سمجھ آ گئی ہے، مگر ہم اپنے باطل عقائد کو، رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟
ہمارے اباؤ اجداد، لوگ کیا کہیں گے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے خاندانی ریت چھوڑ دی، صدا سے یہ کام کرتے لگے آ رہے تھے، اب آ کے انہوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ بات تو آپ کی مان لیں۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں نا، دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی تو ابو طالب نے کہا تھا کہ میرا یہ ابو جہل ابو لہب کیا کہے گا، خاندان عبد المطلب کی باتیں چھوڑ دی ہیں اور اس بچے کی باتوں کو مان لیا ہے۔ دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں، دلیل تو قرآن کی حدیث کی آپ کے پاس ہے، مگر میں کیسے عمل کروں؟ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا؟ اسے اب سمجھ میں باتیں آئی ہیں۔ حلیہ تو میں اپنا صحیح کر لوں، مگر میری داڑھی کے بال بڑھتے چلے گئے۔ واف اللحا قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی اسلام کا فرمان آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مگر میں چہرے پہ داڑھی رکھ لوں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بچپنا داڑھی رکھ لی، بال سفید لگتے ہیں، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس نے داڑھی رکھ لی؟ میں صوفیوں میں اپنا شمار کروا لوں، میں کپڑا تو ٹخنوں سے اوپر کر لوں، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ آگے پانی آیا ہوا ہے، لوگ باتیں کریں گے، یہ تیرے لائق نہیں، یہ مسجد کے امام کے لائق ہے، مؤذن کے لائق ہے، مولوی صاحب کے لائق ہے، مدرس کے، شیخ الحدیث کے لائق ہے۔ میں کیسے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لوں؟ بہنیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ قرآن پاک میں حکم ہے، یہ دلیل پردہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی اسلام کا بھی فرمان ہے۔ آپ کی بیویاں پردہ کیا کرتی تھی، مگر میں اتنی زندگی بے پردہ گزاری، لوگوں نے میرا چہرہ دیکھا، اب میں پردہ کر لوں، لوگ کیا کہیں گے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو برقع پہنایا ہوا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک کسرا کی ماں ہے، اپنی بچیوں کو کس حال میں ڈالا ہوا ہے، آخر لوگ کیا کہیں گے؟ اب جا کے اس کو دین یاد آیا ہے، اب جا کے اس کو اسلام یاد آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، شادیوں کا آج کل دور ہے نا، میرج ہال کے آس پاس اب لوگ بڑے دیکھیں گے، بینڈ باجا بج رہا ہے نا، بڑے بڑے شریف لوگ، بڑے بڑے شریف زادے، مسجدوں میں جھگڑے کرنے والے، مسلکوں کی جنگ لڑنے والے، فرقہ وارانہ گفتگو کرنے والے اور اپنے مسلک جماعت پہ ڈٹنے والے، شادی بیاہ میرج ہال کے باہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بینڈ باجے بجا رہے، رقص ہو رہا، مخلوط ماحول۔ کہو ان سے یہ بینڈ باجا بجانا کس کی سنت ہے؟ یہ ناچ گانے کروانا کس کی سنت ہے؟ یہ ویڈیو فلم بنوانا کس کی سنت ہے؟ یہ مخلوط ماحول کس کی سنت ہے؟ تو آگے سے کہیں گے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر جی معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شادی ہے یا مرگ ہے؟ جشن کیوں نہیں، خوشی کیوں نہیں، لائٹیں کیوں نہیں، چراغ کیوں نہیں، بینڈ باجا کیوں نہیں، آگے پیچھے نوٹ کیوں نہیں بکھر رہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ورنہ میں کام تو یہ سارے کبھی نہ کروں۔ والد وفات پا گیا ہے، یہ رسم و رواج، ناک نہیں رہتی، ناک کٹتی ہے، مہندی نہ ہو، تیل نہ ہو، گانا نہ ہو، زیرہ نہ ہو، ناک کٹتی ہے۔ لوگ مذاق کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا ہے، ان کی شادی پہ اتنا خرچہ کیوں نہیں ہوا ہے، کھانا اچھا کیوں نہیں بنایا ہے۔ آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی اتنی پرواہ ہے کہ فوتگی ہو جائے، اس میں مہمانوں کے لیے جو دور سے آتے ہیں کھانا پکتا ہے تو وہاں اس نیت سے گوشت چاولوں میں ڈلوایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنے باپ کی، بیٹے کی، رشتہ داروں کی وفات میں چاول ایسے پکا دیے ہیں۔ لوگوں کی باتیں اتنی وقت اختیار کر گئی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کالج میں، یونیورسٹیوں میں، مخلوط ماحول میں، گندے ماحول میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاتا رہا، حدیث پڑھاتا رہا، ایف ایس سی نہیں کروائی، بی ایس سی نہیں کروائی، اور یونیورسٹی سے فارغ نہیں بچی ہوئی، کالج میں نہیں گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، رشتہ کوئی نہیں لے گا۔
اور بچیاں ضد کرتی ہیں. ایک ماں باپ میرے پاس آئے, وہ رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ بچی ضد کرتی ہے. سہیلیاں کہتی ہیں کہ تو اتنا پڑھی ہے, اب تمہیں میڈیا میں جانا چاہیے, بے پردہ ہو کے خبریں سنانی چاہیے, اب تمہیں اس ماحول میں جانا چاہیے. بچی ضد کر رہی ہے. بڑا سمجھایا تو بچی کہتی ہے میری سہیلیاں کیا کہیں گی, میری ٹیچر کیا کہے گی, میرے گھر والے تو ٹھیک ہے, معاشرہ کیا کہ اتنی پڑھی لکھی ہے تو گھر میں بیٹھ گئی ہے. بتایا گیا کالج کا ماحول گندا, یونیورسٹی کا ماحول گندا, ماں باپ ترلے کرتے رہے, منت کرتے رہے. بچی کہتی ہے نہیں, میں نے اس گند میں پڑھنا ہے, میں نے گند میں جانا ہے, میں نے گند میں رہنا ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے, اتنی ذہین ہے, پڑھی کچھ نہیں. لوگ کیا کہیں گے, یہ ڈر گئی ہے, خوفزدہ ہو گئی ہے, میں بے پردہ ہو کے سامنے جاؤں گی, مجھے گناہ سے بچنا آتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لڑکے کیا کہیں گے, ٹیچر کیا کہیں گے, پروفیسر کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. دیکھ لو آج گھروں میں بعض لوگ ٹی وی اس لیے صرف لاتے ہیں, گانے لگے ہیں, فلمیں ہیں, سب کچھ ہے, کہ لوگ کیا کہیں گے اس گھر کے اندر ٹی وی نہیں لگا, اتنا یہ دین پسند ہو گئے ہیں, اتنا اسلام پسند ہو گئے. حالانکہ خبریں سننی ہے نا, وہ اخبار میں بھی ہم خبریں پڑھ سکتے ہیں, مگر نہیں, لوگ کیا کہیں گے, اس گھر کے اندر ٹی وی لان نہیں ہے, اس گھر کے اندر فلاں چیز نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, تکبر, غرور, اکڑ, اور جی میں غلطی کی معافی تو مانگ لو, میں چوری سے توبہ تو کر لو, میں گناہ سے توبہ تو کر لو. لوگ کیا کہیں گے, یہ اکڑ میں یہ جھک گیا ہے, یہ عاجزی اختیار کر رہا ہے, یہ آنکھیں کھول کے چلتا تھا اب نظریں جھکا کے چل رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, کس عمر کے اندر اس کو توبہ کا شوق آیا ہے, حج کرنے کا شوق آیا ہے. بعض بھائی اس لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کرتے, اس عمر میں قرآن پڑھے, اس عمر میں حدیث پڑھے. حالانکہ مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر گیا 6 مہینے کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں. آج کہتے ہیں اس عمر میں, جی میں اس عمر میں, یہ کوئی عمر ہے؟ جوانوں سے کہو, وہ کہتے ہیں اس عمر میں مسجد میں جا رہے ہو, درس میں جا رہے ہو, یہ روز کیا ہوتا ہے درس میں جانا, روز کیا ہوتا ہے, باتیں, مذاق. آخر لوگ کیا کہیں گے کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ سوچے, یہ خیالات, یہ فکر سود سے توبہ کرنے نہیں دیتی, جوے سے توبہ کرنے نہیں دیتی. میں سگریٹ اتنی پیتا تھا, تمباکو والے پان کھاتا تھا, فیم, چرس, سب کچھ. اب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہتے ہیں سگریٹ لا, ہمیں بھی لگا, نظر نہیں آ رہی. لوگ کیا کہیں گے, اتنا شریف ہو گیا ہے, میں اگر مونچھوں کو بل نہ دوں, میں اگر داڑھی رکھ لوں تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہتی, لوگ میری قدر نہیں کریں گے. میں پینٹ شرٹ نہ پہنوں, ٹائی نہ لگاؤں تو لوگ مولوی صاحب کہہ کے بلائیں گے, لوگ میری بات نہیں سنیں گے, آفس میں میری کوئی بات نہیں سنے گا, میرا کام نہیں ہوگا. میں گناہ تو چھوڑ دو, میں نافرمانی تو چھوڑ دو, میں پردہ تو کر لو, میں بیوٹی پارلر بند تو کر دو, میں سودی کاروبار ختم تو کر دو, میں دکان سے سگریٹ تمباکو اٹھا لوں, میں بری حرکتیں چھوڑ دوں, میں زنا سے باز آ جاؤں, بازار حسن میں جانا چھوڑ دوں. مگر لوگ کیا کہیں گے, اولاد ترلے کر رہی ہے ماں باپ کے, ماں باپ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ان کی اولاد کی صرف چل نکلی ہے کہ صرف یہ دنیا گئی ہے. اتنا فکر لوگوں کا ہوتا ہے, کتنے لوگ, واللہ دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. آپ کسی بھائی کے سامنے قرآن پیش کرو, حدیث پیش کرو, سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعات پیش کرو, پتہ ہے اس کا آگے سے جواب کیا ہوگا, آپ کی بات تو ٹھیک ہے مگر میرا مولوی کیا کہے گا, مفتی کیا کہے گا, امیر کیا کہے گا, لیڈر کیا کہے گا. او جی میں درس قرآن میں پیغام فلاں میں آ تو جاؤں, مگر لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے, تو کہاں چلا گیا, تیرا وہاں کیا کام تھا. مجھے کسی نے دیکھ
لیا میرے مسلک نے, میرے فرقے نے. یہ نہیں پتا فرقہ واریت سے پاک پروگرام ہے, نہ یہاں جماعتی تعصب ہے, نہ یہاں گروہی تعصب ہے. یہ کتاب و سنت کی دعوت ہے, یہ اسلام کا ایک پیغام ہے. ہم فرقوں جماعتوں گروہوں کے قائل نہیں. لوگ کیا کہیں گے, میرا لیڈر, میرا امیر, میرا قائد, میرا مولوی کیا کہے گا. کتنے لوگ ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب درس میں کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں جی آپ کے پیغام فلاح کورس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں آگے کر لی ہیں اور نماز کے بعد لوگوں نے درس شروع کر لی ہے تاکہ پیغام فلاح کورس میں پہنچ نہ سکے. بیٹھی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہاں, اٹھنے لگتے ہیں تو ڈر لگتا ہے مولوی سے آپ کیا کہیں گے, کہاں چلا گیا ہے یہ. اللہ کے بندو مت پرواہ کیا کرو, دکھ ہوتا ہے جب قرآن سنایا جائے فرقہ واریت چھوڑ دو, جب قرآن سنایا جائے آپس میں ایک ہو جاؤ, جب قرآن سنایا جائے واز میں آؤ, درس میں سنو آؤ, جب قرآن سنایا جائے اپنے آپ کو دیندار بنا لو, تعصب کی پٹی اتار دو, حق ملے جہاں سے اس کو مان لو, آؤ سنو تو صحیح. آگے سے جواب آتا ہے میں چونکہ اپنی جماعت مسلک فرقے گروہ کا پابند ہوں, اگر میں یہاں آ گیا تو میرا مسلک جماعت گروہ پارٹی لیڈر کیا کہے گا. ہوا سب سے بڑا بت یہی بنا ہوا ہے, سب سے بڑا بت. اکثر لوگوں کے ہاں شرک یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کریں, قبر پرستی کریں, غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھیں, یہ شرک ہے. نہیں پتا لوگوں کو کہ لوگوں کی خاطر, معاشرے کی خاطر, ماحول کی خاطر, دنیا کی خاطر, ماں باپ کی خاطر کوئی قرآن و حدیث کا حکم چھوڑ دیتا ہے توحید میں, یہ بھی شرک ہے. لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو, آپ کبھی تاریخ کو پڑھو, کتنے لوگ بد نصیب ٹھہرے, کتنے لوگوں نے حق قبول نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ معاشرہ کیا کہے گا, خاندان کیا کہے گا, برادری کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. اس لیے وہ نماز نہ پڑھ سکے, توحید کی دولت لے نہ سکے, سنت پہ وہ چل نہ سکے, حق پہ وہ آ نہ سکے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اکثر لوگ گناہ نہیں چھوڑتے, ان سے پوچھو گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہے, کہتے ہیں آخر اتنی دیر سے گناہ کر رہے ہیں, اب کیسے چھوڑے, اب کیسے چھوڑے. لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ مجھے تلاش کر رہے ہیں. کتنے لوگ نیکی والا کام نہیں کرتے کہ اب لوگ کیا کہے گے, یہ نیکیاں کر رہا ہے, یہ توبہ کر رہا ہے, یہ معافی مانگ رہا ہے, یہ استغفار کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں یہ بہانے ادھر چھوڑ دو. لا تأتا فی معصیت الخالق, واللہ ایمان کے جانے کی فکر ہے کہ ایمان چلا نہ جائے, ایمان ہی ختم نہ ہو جائے. تو کہ ایمان والوں کی نشانی ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, وہ دین پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کی پرواہ کرتے, معاشرے کی پرواہ کرتے. آخر جی معاشرے میں رہنا ہے, خاندان میں رہنا ہے, برادری سے الگ ہو جائے, محلے سے الگ ہو جائے, ماحول سے الگ ہو جائے. اور یہی تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فتوبى للغرباء. دین کا آغاز ہوا تو ماننے والے اجنبی تھے, معاشرے کے اندر اجنبی پردیسی, دین کا اینڈ ہوگا آخر دور میں بھی دین پہ عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. میرے احباب یہی تو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اپنا ایمان گوا نہ بیٹھنا. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. ذرا آؤ مکے کی وادی میں جائیں, اللہ کی عبادت ہو رہی تھی, اللہ کا نام لیا جا رہا تھا, ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بات ہو رہی تھی, اللہ کی بات ماننے کی گفتگو ہو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے والے آئے, مکہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا آؤ کمپرومائز کر لو,
सौदेबाजी कर लो। आज भी दुनिया कहती है आओ कंप्रोमाइज कर लो, कुछ तुम मानो कुछ हम मानते हैं, कुछ तुम पीछे हटो कुछ हम हटते हैं, कुछ तुम दीन से दूरी इख्तियार करो कुछ हम दीन की तरफ आते हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने भी जवाब नहीं दिया, रब ने पहले जवाब दे दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो काफिर होके कहते थे सौदेबाजी कर लो, फर्क ये है कि यहाँ कलमा पढ़ने वाला कहता है सौदेबाजी कर लो, और कुछ ना कुछ ये गुनाह का काम कर लेना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। फोटो खींचता है, मूवी बनाता है, वीडियो बनाता है, कारोबार ये है, छोड़ दो तो कौन सा कारोबार करो जी। लोग क्या कहेंगे औलाद को भूखा मार लिया, लोग क्या कहेंगे ये मकान नहीं बना सका, लोग क्या कहेंगे फीसें कहां से अदा करूंगा, बच्चों को कहां से पढ़ाऊंगा। एक ही बात जुबान पर होती है, हालांकि अल्लाह ने कुरान में कहा सुम्मा जअलनाका अला शरीयत मिन अमरी फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। दीन हमने आपको दिया उसकी पैरवी करो, और ये मत देखो कि लोग क्या कहते हैं। लोगों की ख्वाहिशात क्या है, लोग तुमसे मुतालबा क्या करते हैं, लोगों की तमन्ना क्या है, लोगों की आरज़ू क्या है, लोगों की ख्वाहिश क्या है, मत देखो। कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा वलन इत्तबअता अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मी। अगर तुमने लोगों की बातें मानी ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएगा, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से नहीं बचाएगा। लोग मुआशरा डरा हुआ सहमा हुआ खौफजदा है कि लोगों ने जीना हराम कर देना है, लोगों ने तुमसे जीते जी मार देना है। मेरे भाइयों और मेरी काबिल एहतराम बहनों, मत देखो लोग क्या कहते हैं, मत देखो मुआशरा क्या कहता है, मत देखो माहौल क्या कहता है, ये देखो कि अल्लाह का दीन क्या कहता है। क्या बैत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्फाज कहलवाते थे, कबूल हक के साथ, इस्लाम को कबूल करने के साथ ही आप वादा लेते थे अन्नकूल बिल हक हैसुमा कुन्ना व ला नखाफु फिल्लाहि लौमता लाइम। हम जहां कहीं भी होंगे हक कहेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, हक पे अमल करेंगे। आज लोग हक पर अमल नहीं करते, अगर हक पे अमल किया ओहदे खत्म, तमगे खत्म, प्रोटोकॉल खत्म, पैसे खत्म। अगर बातिल से कंप्रोमाइज ना किया, आखिर जी बातिल से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मुआशरे में रहना हो, इज्जत पानी हो, फलाह पानी हो, तमगे हासिल करने हो, दौलत कमानी हो, प्रोटोकॉल लेना हो, अपने आप को बचाना हो तो बातिल से कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, बातिल के साथ चलना ही पड़ता है। ये तो मजबूरी है, ये तो हालात का तकाजा है। अगर हक कहते रहे, हक पे अमल करते रहे, रिश्तेदार अहबाब दुनिया रुखसत हो जाएगी, कोई पास नहीं रहेगा। हालांकि अल्लाह के नबी इस्लाम का फरमान को लिल हक का वलो काना मुर्रा, हक कहो चाहे किसी को तलख लगे। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, सही मुस्लिम की हदीस है। कहो अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर डट जाओ। कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, तुम्हारे लिए नमूना मेरा इब्राहीम है। देखो बच्चे की गर्दन पर छुरी फेर रहे, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी दिल में आता कि लोग क्या कहेंगे, बेटे की गर्दन पर छुरी फेर रहा है, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, दीवाना हो गया। हाजरा भी भागते हुए पीछे जाती, भागती हुई दौड़ती हुई, इब्राहिम इस्माइल को ज़बह न करना, लोग मुझे ताने देंगे, तेरा खामद पागल हो गया। इस्माइल भी कहता अब्बू मुझे ज़बह क्यों कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। ये गर्दन कटवाने के लिए इतना पागल बेवकूफ है कि बाप जो कहता करता जा रहा है। अगर ये सोचते, आग जल रही थी, नमरूदियों ने कहा इसको आग में फेंक दो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आग में ना जलते, कोई कंप्रोमाइज कर लेते ना, आग में छलांग ना लगाते, यानी कंप्रोमाइज कर लेते। दुनिया क्या कहेगी, कुछ कंप्रोमाइज करना चाहिए, आग में कूद गए, दुनिया की परवाह नहीं की, अपने रब की परवाह की। लोग क्या कहेंगे, ये जवाब अक्सर आता है, ये गुफ्तगू अक्सर ज़बानों पे आती है।
लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, लोग तो कहते रहते हैं, मुझे बताओ लोग किसी हाल में जीने देते हैं? अब कोई भी काम करो और लोगों का तो काम इतराज करना है। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, दीन पसंदो, कलमा पढ़ने वाले भाइयों, लोगों ने पहले क्या कुछ नहीं कहा। इस्लाम पसंद, दहशत गर्द, इंतहा पसंद, बुनियाद परस्त, ये तकफीरी, ये खारजी, ये फला, ये नमाजी, ये हाजी, ये बेवकूफ, ये अहमक, ये साहिर, ये मजनून, ये दीवाना, ये पागल, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। दाढ़ी रखी हुई है, सूफी बना हुआ, मौलवी बना हुआ, कपड़ा टखनों से ऊपर किया हुआ, बड़ा दीनदार है, लोगों ने तो बड़ा कुछ पहले ही कह दिया है। बड़े कपड़े रखता है, ऊपर चेहरे के छुपा के रखता है, ये औरतें बड़ी, लोग कहती हैं पर्दादार औरत को इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है, पर्दा किया हुआ है। और लोग तो कहते रहते हैं, मेरी माओ, मेरी बहनों, लोगों की बातें तो खत्म ही नहीं होती। लोगों ने तो मजाक किए थे, आप मजाकों से डरते हो? लोगों ने तो अल्लाह के नबी को भी मजाक किए थे, क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने। इनको कह लेने दो, इनका काम कहना है, इनका काम बोलना है, लोगों की मत परवाह करो। ये तुम्हें बख्शवाएंगे नहीं, ये तुम्हारी सिफारिश नहीं करेंगे, ये तुम्हें कब्र के अजाब से बचाने वाले नहीं है। क्या लोग जिनकी बातें मान के हमने दीन छोड़ा, नमाजें छोड़ी, तौहीद छोड़ी, सुन्नत छोड़ी, ये कब्र में तुम्हारे साथ लेटेंगे? क्या क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारे साथ जाएंगे? वहां तो रब्बे नफ्सी, वहां तो शैतान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वहां तो शैतान भाग जाएगा। लोग तो कहते हैं, इधर फर्श पे लोगों ने इतराज किया, उधर अर्श पे रब ने दिफा किया। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास कालू, जब कहा गया ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, सहाबा ईमान लाए, तो लोगों ने क्या कहा था? कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए? मेरे नबी के सहाबा को उन मुनाफिकों ने क्या कहा था? उन काफिरों ने क्या कहा था? बेवकूफ। फर्श पे उन्होंने सहाबा को नऊज़ु बिल्लाह बेवकूफ कहा, अर्श पे रब ने दिफा किया। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अर्श पे रब ने दिफा किया। मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहने वाले खुद बेवकूफ हैं। क्या मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने नहीं कहा था? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बुलंद किया तो फिरौन ने कहा, अच्छा मेरे ही महल में परवरिश पाने वाला, मैं ही इसको दरिया से निकालने वाला, मेरे ही घर में खाने पीने वाला, मुझे ही आंखें दिखा रहा है, मुझे ही हक कह रहा है, मुझे ही कहता है रब आसमान वाले को मान। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तेरे खिलाने पिलाने के बाद मैं हक छोड़ दूं? मूसा अलैहिस्सलाम भी सोचते कि फिरौन क्या कहेगा, बनी इसराइल क्या कहेगी। और यहूदियों ने, अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब कलमा पढ़ लिया तो यहूदियों ने क्या कहा था? आपने पूछा, यहूदियों अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में क्या ख्याल है? कहते हैं नेक है, शरीफ है, दीनदार है, बड़ा अच्छा है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं पर्दे के पीछे से सामने आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहूदियों ने क्या कहा? कमीना है, बदकिरदार है, बड़ा बुरा है, बड़ा खतरनाक है। पहले तारीफें कर रहे थे, कलमा सुन कहते हैं बड़ा बुरा है। अब्दुल्ला बिन सलाम भी सोचते कि मैं अपनी कौम का बड़ा, मैं अगर कलमा पढ़ लूं तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? नहीं परवाह की, बल्कि इस्लाम को कबूल कर लिया, लोगों की परवाह नहीं की। और लोग कहते ही नहीं, वाशियाना सलूक भी करते हैं। मालिक इब्न अनस को जब गधे पे बिठाया गया था, इमाम मालिक को हुकूमत के हक में फतवा दे दो, गधे पे बिठाया गया, काला मुंह कर दिया गया, कोड़े लग रहे हैं, हत्ता के बाजू हरकत करने छोड़ गए। तो ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि लोगों को कहा मन अरफनी फकद अरफनी मन लम यारिफनी फारिफना मालिक इब्न अनस। और लोगों इसने पहचान लिया, पहचान लिया, नहीं पहचाना तो पहचान लो, मैं मालिक इब्न अनस हूं, हदीस के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। इमाम अबू हनीफा वक़्त का बादशाह कहता है जज बन जाओ। कहा मैं नहीं जज बनूंगा, हराम हलाल गलत सही फैसले देने पड़ेंगे।
بادشاہ نے جیل میں بند کر دیا. امام صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ جیل سے جنازہ اٹھا کہ میرا رب کیا کہے گا. احمد ابن حنبل اتنے کوڑے لگے کہ اتنے ہاتھی کو لگتے تو وہ بھی گر پڑتا. صبح سے لے کے دوپہر تک کوڑے کھا کھا کے جسم لہو لہان. تو ظہر کے ٹائم ایک آدمی نے پانی کا گلاس دیا. احمد صبح سے کوڑے کھا رہے ہو، کپڑے تمہارے خون سے رنگین ہو گئے ہیں، یہ گلاس پانی کا پی لو. تو کہا میں صبح جب بادشاہ کے دربار میں آیا تھا تو روزہ رکھ کے آیا تھا. سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حق بیان کیا، لوگ کیا کہیں گے. عبداللہ بن زبیر اپنی ماں کے پاس گئے، ماں حجاج کہتا ہے تیری لاش کو لٹکا دوں گا، ذلیل و خوار کر دوں گا. تو عبداللہ بن زبیر کی ماں نے کہا بیٹا جب بندہ حق پر ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں کی پرواہ کرتا، لاش کی بے حرمتی کی پرواہ کرتا. اسماء بنت ابی بکر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے کہا تھا اگر حق کے تم پاسدار ہو تو تمہاری عزت ہے، تمہاری ہی قوت ہے، تمہیں ہی اللہ غلبہ دے گا. حق والے عزت پاتے ہیں چاہے ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے، اور باطل کے پرستار کبھی عزت نہیں پاتے چاہے چاند ان کی پیشانی پہ نکل آئے. لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ والوں کو تکلیفیں ملتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تانے ملتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتے ہیں، سولیوں پہ چڑھتے ہیں، پھانسیوں پہ جھولتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں. اللہ والے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اللہ کی پرواہ کرتے ہیں. کبھی دنیا کا کام ہم نے چھوڑا لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے؟ دین کا کام چھوڑتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور کبھی دنیا کی مزدوری چھوڑی، کبھی دکان چھوڑی، کبھی دنیا کی تعلیم چھوڑی، لوگ کیا کہیں گے. لوگ لاکھ اعتراض کرے اپنے کاروبار نہیں چھوڑتے، اپنی دنیا نہیں چھوڑتے، مگر دین کے بارے میں دین اتنا یتیم ہے، دین اتنا مسکین ہے، دین اتنا گیا گزرا، داڑھی اتنی گزری، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا، پردہ کروانا، حرام سے بچنا، نماز کا پڑھنا، تو عید کا لینا، سنت سے پر عمل کرنا، اتنا کیا گزرا. معاشرہ کہے، ماحول کہے تو میں توجہ دوں. لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ تو آتی ہے. اس معاشرے میں نیک لوگ بھی تو ہے نا، کبھی ان کا بھی سوچ لیا کرو کہ میری مسجد کا امام کیا کہے گا، خطیب کیا کہے گا، اور نیک لوگ کیا کہیں گے. داڑھی رکھی تھی کیوں مونڈی، کپڑا ٹخنوں سے اوپر تھا کیوں نیچے کیا، حرام سے بچتا تھا گناہ کیوں کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر میرے بھائیوں یہ تمہیں پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ محشر کے دن آمینہ کا لال کیا کہے گا، قیامت کے دن خاتم النبیین کیا کہے گا. یہاں شرمندگی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کیا بن گیا ہے، لوگ مذاق کریں گے، ناک نہیں رہتی، اور یہ نہیں ڈرتے کہ آمینہ کے لال کے پاس کون سا چہرہ لے کے جائیں گے، کون سی انداز، کون سی شکل، کون سی اعمال. اگر وہاں اللہ کے نبی اسلام نے کہہ دیا امتی میرے تھے، ہیرو تم نے کافروں کو بنایا ہوا تھا، کلمہ میرا پڑھتے تھے اور باتیں لوگوں کی کرتے ہو. فاطمہ کے باپ کے سامنے چہرہ کون سا لے کے جاؤ گے، رحمت کائنات کو شکل کون سی دکھاؤ گے. اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، لوگوں کی پرواہ کرنی ہے تو اس کی پرواہ کرو جو کائنات کا سردار ہے، جو امام القبلہ تین ہے، جو سید الثقلین ہے، جو در یتیم ہے، شاف معاشر ہے، فاتح ابواب الجنہ ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اس کی پرواہ کرو. اور پھر لوگوں کی پرواہ کرنے والوں یہ کیوں نہیں پرواہ کرتے کہ رب کیا کہے گا. آج کبھی کسی نے زنا کرتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے سوچا کہ میرا رب کیا کہتا ہوگا. رب العالمین کہے گا میرا بندہ ہو کے، اور میرا بندہ ہو کے تو غیروں کی باتیں مانتا تھا، تو غیروں کی پرواہ کرتا تھا. رب سے شرم و حیا نہیں، دنیا سے ہے. رب کیا کہے گا.
پیغام فلاح پروگرام میں آنے والوں، حق کہو، حق پہ چلو، حق پہ عمل کرو، اپنی آخرت سنوارو، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنت کے داخلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب لوگوں کی سوچ آئے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، فوراً ہی دل میں سوچ لایا کرو کہ میرا رب کیا کہے گا۔ یہ گناہ کر رہا ہے، آنکھیں میں نے دی کیا کر رہا ہے، کان میں نے دیے کیا کر رہا ہے، زبان میں نے دی کیا کر رہا ہے، دماغ میں نے دیا کیا کر رہا ہے، دل میں نے دیا کیا کر رہا ہے، قدم میں نے دیے کیا کر رہا ہے، زمین میں نے دی کیا کر رہا ہے، نعمتیں میں نے دی، آسمان میں نے دیا، چاند میں نے دیا، سورج میں نے دیا، روشنی میں نے دی، دن رات میں نے دیا، آنکھوں کی نیند میں نے دی، سب کچھ میں نے دیا۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی پرواہ کیا کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لوگوں نے آپ کو جنت میں لے کے نہیں جانا، لوگوں نے آپ کی سفارش نہیں کرنی، لوگوں نے آپ کو رب کے سامنے سرخرو نہیں کرنا۔ اپنے اللہ کی پرواہ کرو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی پرواہ کرو کہ آپ کی سفارش ہو جائے، جنت الفردوس کا ٹکٹ مل جائے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو کیا آج اس بات کا بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ پرواہ کریں گے کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سچے دل سے انشاءاللہ کہ اللہ کی بات دیکھنی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھنا ہے، انشاءاللہ معاشرہ درست ہو جائے گا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کے ستارہ، بہنیں، بھائی، احباب، بزرگ، ساتھی سب یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، غضبناک نہ ہو جائے، او اپنے رب سے صلح کر لیں، او لڑائیاں ختم کر دیں، او کتاب و سنت پہ چلیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی بجائے اللہ کی ہمیں پرواہ، اللہ اپنی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، نشیب دنیا کے اے اسیرو محاذ تم کو بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کل آخری پروگرام بھی ہمارا فجر کی نماز کے بعد ہے، تو جو بھائی ابھی تک شرکت نہیں کر سکے، دعوت نہیں دے سکے، ان کو بھی دعوت دیجیے، ان کو بھی بلائیے، اجر ثواب پائیے، اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی پائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ دور دراز سے جو بھائی ساتھی آئے ہیں، ہمارے محترم قاری ادریس صاحب، دیگر احباب، اللہ محنتیں قبول فرمائے، اللہ کوششیں قبول فرمائے، اللہ برکتیں نازل فرمائے، اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ بڑے ساتھی بیمار ہیں، یاسر بھائی، ہمارے اسد بھائی، ملک افضل صاحب، فیصل بھائی، حاجی ارشد صاحب، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو موحدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما۔ فضیلت الشیخ قاری بلال صاحب، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مجاہدین اسلام کے اللہ خصوص